آج ہم ایک ایسے واقعے کی گہرائی میں جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں آپ دیکھیں بڑے واضح طور پر کیا گیا ہے۔ جی بنی اسرائیل کا فرعون کے ظلم سے نجات پانا جی اور وہ سمندر کا معجزانہ طور پر راستہ دینا۔ جی بالکل، ایک بہت بڑا بہت اہم واقعہ ہے۔ ہمارے پاس اس موضوع پر ایک تفسیر کا اقتباس ہے، یعنی قرآن کی آیات کی ایک وضاحت۔ عنوان ہے معجزۂ شق بحر اور غرق فرعون۔ جی، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس تفسیر کی روشنی میں اس واقعے کی تفصیلات کو اور اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک۔ سورۃ البقرہ کی آیت 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، تم کو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی تو رہے تھے۔ اچھا، تو یہ سب ہوا کیسے؟ یہ ماخذ کیا بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جائیں۔ جی۔ اور یہ تیاری وہ بڑی خاموشی سے ہوئی تاکہ فرعون کی قوم یعنی قبطیوں کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ بالکل، اور اسی وقت یہ تفسیر بتاتی ہے کہ قبطیوں پر ایک وبا بھی آ گئی تھی جس نے انہیں تھوڑا مصروف کر دیا اپنے مردوں کو دفنانے وغیرہ میں۔ تو بنی اسرائیل کو نکلنے کا ایک طرح سے موقع مل گیا۔ اچھا، موقع مل گیا؟ جی، اور ماخذ یہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو لوگ نکلے ان کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ تھی۔ 6 لاکھ؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہی قوم کچھ نسلیں پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جب مصر آئی تھی تو صرف 72 افراد تھے۔ صرف 72؟ واو! لیکن پھر ایک مسئلہ ہوا راستے میں، وہ راستہ بھٹک گئے۔ ہاں، ایسا ہی ہوا، وہ راستہ بھٹک گئے۔ تو یہاں ماخذ ایک اور واقعہ بیان کرتا ہے۔ کچھ پرانے لوگوں نے یاد دلایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک وصیت کی تھی۔ اچھا، کیا وصیت تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلیں تو ان کا جسد مبارک یعنی ان کا تابوت اپنے ساتھ لے جائیں، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ قبر کہاں ہے یہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اوہو، تو پھر؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا تو ایک بہت بوڑھی خاتون سامنے آئی۔ انہوں نے بتایا کہ ہاں، مجھے معلوم ہے قبر کہاں ہے۔ اچھا؟ وہ دریائے نیل کے بیچ میں تھی، لیکن انہوں نے مدد کے بدلے میں 2 شرطیں رکھ دیں۔ شرطیں؟ کیا شرطیں تھیں؟ پہلی یہ کہ دنیا میں انہیں سہارا دے کر ساتھ لے جایا جائے، اور دوسری آخرت میں جنت میں حضرت موسیٰ کا ساتھ ملے۔ اور یہ مان لی گئی؟ جی، اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے یہ وعدہ کیا۔ پھر دعا کی گئی، پانی ہٹا، قبر ظاہر ہوئی، تابوت نکالا گیا۔ سبحان اللہ! اور پھر قافلے کو صحیح راستہ بھی مل گیا۔ یعنی یہ خود ایک نشانی تھی راستے میں۔ بالکل۔ اب جب فرعون کو پتا چلا کہ بنی اسرائیل نکل گئے ہیں تو وہ تو طیش میں آ گیا۔ ظاہر ہے۔ تفسیر یہاں اس کے لشکر کی ایک بہت ہی بڑی تعداد بتاتی ہے، 1,07,00,000 سپاہی اور 70,000 خاص سیاہ گھوڑے۔ 1,07,00,000؟ یہ تعداد تو بہت زیادہ لگتی ہے۔ جی، یہ اعداد و شمار شاید فرعون کی طاقت اور اس کے شدید غصے کو ظاہر کرنے کے لیے بیان کیے گئے ہوں گے۔ بہرحال وہ فوراً ان کے پیچھے نکلا۔ اور بنی اسرائیل کہاں پہنچے؟ وہ سمندر کے کنارے جا پہنچے۔ جی۔ اب ایک طرف ٹھاٹھے مارتا سمندر اور دوسری طرف فرعون کا اتنا بڑا لشکر، ان کی تو جان نکل گئی ہوگی۔ بالکل، وہ گھبرا گئے، پکار اٹھے کہ بھائی ہم تو پکڑے گئے، مطلب اب تو کوئی راستہ نہیں۔ ہاں، کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہیں پر پھر اللہ کا حکم آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ اور پھر عصا لگتے ہی سمندر پھٹ گیا۔ ماخذ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 الگ الگ راستے بن گئے۔ 12 راستے۔ جی، اور زمین فوراً خشک ہو گئی۔ پانی دونوں طرف ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کوئی پہاڑ ہوں۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ اس میں ایک اور تفصیل ہے کہ پانی کی ان دیواروں میں وہ جو ہیں روشن دان یا جالیاں سی بن گئی۔ جی ہاں، بالکل، تاکہ سب قبیلے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، تسلی رہے کہ سب ساتھ ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ رہے۔ جی، تو وہ سب سلامتی سے پار ہو گئے۔ جب فرعون اپنے لشکر سمیت وہاں پہنچا، اس نے یہ راستے دیکھے تو وہ رکا نہیں، بلکہ تکبر سے بولا کہ دیکھو، سمندر میرے خوف سے پھٹ گیا ہے تاکہ میں اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کو پکڑ سکوں۔ وہ خود ایک سیاہ گھوڑے پر سوار تھا، استغفر اللہ، اور اس کے لشکر میں صرف گھوڑے ہی گھوڑے تھے۔ پھر کیا ہوا؟
وہ بھی ان راستوں میں داخل ہو گئے؟ جی، لیکن یہاں بھی ایک غیبی مدد کا ذکر ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں ایک گھوڑی پر سوار ہو کر سب سے پہلے ایک راستے میں داخل ہوئے۔ اچھا؟ فرعون کا گھوڑا جو کہ نر تھا، وہ بے اختیار اس گھوڑی کے پیچھے چل پڑا اور فرعون کو بھی ساتھ لے گیا۔ تو فرعون خود نہیں گیا، اس کا گھوڑا اسے لے گیا؟ جی، ایک طرح سے بے اختیار ہو کر۔ اور جب بادشاہ آگے بڑھا تو پیچھے پورا لشکر بھی ان راستوں میں اتر گیا۔ اور پیچھے کوئی تھا جو انہیں دھکیل رہا تھا؟ ہاں، ماخذ کہتا ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام پیچھے سے لشکر کو ہانک رہے تھے کہ جلدی کرو، اپنے آگے والوں سے جا ملو۔ یعنی آگے اور پیچھے دونوں طرف سے انتظام تھا۔ جی، جب سب کے سب فرعون سمیت سمندر کے بیچ میں پہنچ گئے تو اللہ کے حکم سے پانی واپس مل گیا۔ اور وہ سب غرق ہو گئے، فرعون بھی، اس کا پورا لشکر بھی۔ اور یہ سب بنی اسرائیل کے سامنے ہوا؟ وہ آیت کا حصہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ بالکل۔ یہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ ماخذ جگہ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بحر کلزم یعنی ریڈ سی تھا، یا پھر مصر کے قریب کوئی اساف نامی دریا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا وہ واقعہ جیسا اس تفسیر میں بیان ہوا ہے، نجات، ایمان۔ اور دوسری طرف تکبر، سرکشی اور اس کا انجام۔ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے اور نافرمانی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہ اس میں بہت واضح ہے۔ واقعی۔ اور ایک بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ اس پورے قصے میں آپ دیکھیں، حضرت یوسف کی قبر کی تلاش سے لے کر سمندر کے پھٹنے، فرشتوں کے کردار تک، قدم قدم پر ایک الہی منصوبہ بندی، ایک مدد نظر آتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کی نوعیت کیا ہوتی ہے، ان کا پیغام کتنا گہرا ہوتا ہے۔ شاید یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سننے والے خود مزید غور و فکر کر سکتے ہیں۔